اسرائیلی قانون سازوں نے 7 اکتوبر 2023 کو حماس کے زیر قیادت حملوں میں ملوث ہونے کے الزام میں فلسطینیوں کو سزائے موت دینے کے اختیار کے ساتھ خصوصی ٹریبونل کے قیام کے بل کی منظوری دی ہے۔ یہ بل پیر کو دیر گئے اسرائیل کی 120 نشستوں والی پارلیمنٹ کنیسٹ میں 93 صفر سے منظور ہوا۔ ریاست متحدہ نے بین الاقوامی توانائی ایجنسی EA کے ساتھ مل کر تیل کے ہنگامی ذخائر کی تازہ ترین ریلیز کا اعلان کیا ہے۔ امریکی محکمہ توانائی نے پیر کو کہا کہ اس نے اپنے ہنگامی تبادلہ پروگرام کے تحت 9 کمپنیوں کو ٹھیکے دینے کے بعد اسٹریٹجک پیٹرولیم ریزرو سے 3 ملین بیرل کی منتقلی شروع کر دی ہے۔ اسپین، آئرلینڈ اور سلوینیا کے عوامی نشریاتی اداروں نے پیر کو کہا کہ وہ اس ہفتے 70ویں سالگرہ کے یوروویژن گانے کا مقابلہ نہیں دکھائیں گے کیونکہ وہ اسرائیل کی شرکت پر ٹی وی اسراف گنزا کا بائیکاٹ کر رہے ہیں۔ 3 تو ممالک نیدرلینڈز اور آئس لینڈ کے ساتھ اس سال ویانا میں ہونے والے ایونٹ سے دستبردار ہو گئے جو منگل کو شروع ہوتا ہے اور ہفتہ کے عظیم فائنل میں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا کہ مچھر آپ کو کاٹتے ہوئے سب کو نظر انداز کرتے ہیں؟ سائنسدان اب پیچیدہ کیمیائی کاک ٹیل کو سمجھنے میں پیش رفت کر رہے ہیں جو خاص لوگوں کو ان بیماریوں کو پھیلانے والے خون چوسنے والوں کی طرف مائل کرتا ہے۔ فرانس کے انسٹی ٹیوٹ آف ریسرچ فار ڈیولپمنٹ کے فریڈرک سمارٹ نے AFP کو بتایا یہ کوئی غلط فہمی نہیں ہے، مچھر کچھ لوگوں کی طرف دوسروں کی نسبت زیادہ راغب ہوتے ہیں۔ اسرائیل کی پارلیمنٹ نے پیر کو دیر گئے ایک قانون منظور کیا جس میں 7 اکتوبر 2023 کو اسرائیل پر حملے سے منسلک سینکڑوں فلسطینی جنگجوؤں کے خلاف مقدمہ چلانے کے لیے ایک فوجی ٹریبیونل قائم کیا گیا۔ فلسطینی گروپ حماس کے ایلیٹ نخبہ فورس کے جنگجوؤں کی قیادت میں اچانک حملے میں کم از کم 1200 افراد ہلاک ہوئے۔ جنگجو 251 یرغمالیوں کو بھی غزہ واپس لے گئے۔ تھنکنگ مشینز لیب AI اسٹارٹ اپ جس کی بنیاد گزشتہ سال اوپن AI کی سابق CTO میرا مورتی نے رکھی تھی نے پیر کو انٹرکینس کے نام سے کسی چیز کا اعلان کیا جو کہ اپنے جوہر میں AI کی طرح لگتا ہے جو آپ کو روک سکتا ہے۔ ابھی ہر AI ماڈل جو آپ نے کبھی استعمال کیا اسی طرح کام کرتا ہے، تم بات کرو یہ سنتا ہے، یہ جواب دیتا ہے، آپ سنیں۔ سوچنے والی مشینیں ایک ایسا ماڈل بنا کر اسے تبدیل کرنے کی کوشش کر رہی ہے جو آپ کے انپٹ پر کارروائی کرے اور ایک ہی وقت میں جواب پیدا کرے، اس لیے یہ ٹیکسٹ چین سے زیادہ فون کال کی طرح ہے۔ صدر آصف علی زرداری نے حکومت کو ہدایت کی ہے کہ وہ عوام پر مہنگائی کے اثرات کو کم کرنے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات بروئے کار لائے کیونکہ ایندھن کی بڑھتی ہوئی قیمتوں اور علاقائی کشمکش شدگی سے پاکستان کی معیشت پر تازہ دباؤ ہے۔ یہ ہدایت وزیر ملاقات کے دوران دی گئی جس میں نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار، قومی اسمبلی کے اسپیکر ایاز صادق، وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر قانون نذیر تارڑ سمیت اعلیٰ حکام بھی۔ دفتر خارجہ FO نے منگل کے روز ایک امریکی میڈیا آؤٹ لیٹ کی اس رپورٹ کو قرار دیا جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ اسلام آباد مشرق وسطیٰ کے تنازع میں ثالث کا کردار ادا کرتے ہوئے ایرانی فوجی طیاروں کو اپنے ہوائی اڈوں پر سنسنی خیز قرار دیا ہے۔ امریکی حکام کا حوالہ دیتے ہوئے CBS نیوز نے طیاروں کو اپنے ہوائی رپورٹ کیا تھا کہ پاکستان نے خاموشی سے ایرانی فوجی طیاروں کو اپنے ہوائی اڈوں پر پارک کرنے کی اجازت دی۔ رپورٹ میں الزام لگایا گیا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ سے اپریل کے اوائل میں ایران کے ساتھ جنگ بندی کے اعلان کے چند دن بعد تہران نے نور خان ایئر بیس پر متعدد طیارے بھیجے۔ ایڈیٹر کا نوٹ: یہ رپورٹ جنسی زیادتی اور تشدد کی تفصیلات پر مشتمل ہے۔ حماس کے عسکریت پسندوں اور ان کے اتحادیوں نے 7 اکتوبر 2023 کو جنوبی اسرائیل پر ہونے والے دہشت گردانہ حملے کے دوران اور اس کے بعد اپنے متاثرین کی عصمت دری حملہ کیا اور جنسی طور پر تشدد کا نشانہ بنایا تاکہ زیادہ سے زیادہ درد اور تکلیف ہو۔ ایک تاریخی نئی رپورٹ کا نتیجہ اخذ کیا گیا ہے۔ ایک روسی کارگو جہاز جو ممکنہ طور پر آبدوزوں کے لیے 2 جوہری ری ایکٹر لے کر جا رہا تھا، ممکنہ طور پر شمالی کوریا کے لیے تھا، سلسلہ وار دھماکوں کا شکار ہوا اور نامعلوم حالات میں اسپین کے ساحل سے 60 میل کے فاصلے پر ڈوب گیا 23 دسمبر 2024 کو ڈوبنے کے بعد سے۔ لیکن یہ ایک مغربی فوج کی جانب سے ایک غیر معمولی اور اعلیٰ مفہم لیکن ایک اعلیٰ مداخلت کی نشاندہی کر سکتا ہے تاکہ روس کو ایک اہم اتحادی شمالی کوریا کو جوہری ٹیکنالوجی میں اپ گریڈ بھیجنے سے روکا جا سکے۔
CNN کی رپورٹنگ سے پتہ چلتا ہے یہ جہاز کم جونگ ان کی جانب سے یوکرین پر ماسکو کے حملے میں مدد کے لیے فوج بھیجنے کے صرف 2 ماہ بعد روانہ ہو۔ بولیویا کے ایک جج نے سابق صدر ایوو مورالیس کو توہین عدالت میں پایا ہے اور ایک نابالغ کی اسمگلنگ کے الزام میں اپنے مقدمے کے آغاز میں پیش نہ ہونے پر ان کی گرفتاری کے وارنٹ دوبارہ جاری کیے ہیں۔ پیر کے فیصلے نے جنوبی امریکہ کے میں تناؤ کی تشدید کی۔ مورالیس کے حامیوں نے متنبہ کیا کہ اگر سابق رہنما کو گرفتار کیا گیا تو وہ ملک کو افراتفری میں ڈال دیں گے۔ امریکی شہر لاس اینجلس کے ایک امیر نواحی علاقے کے سابق میئر نے حکام کے مطابق چین کے غیر قانونی ایجنٹ کے طور پر کام کرنے کا اعتراف کیا ہے۔ امریکی محکمہ انصاف نے پیر کو کہا کہ آرکیڈیا کی سابق میئر ایلین وانگ نے 2020 کے آخر سے 2022 تک غیر ملکی حکومت کے غیر قانونی ایجنٹ کے طور پر کام کرنے کے جرم کا اعتراف کرنے پر اتفاق کیا۔ پاکستان نے بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کو یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ انٹرا ایجنسی ڈیٹا شیئرنگ کو مضبوط بنائے گا اور تجارتی بنیادوں پر لین دین کی نگرانی کو سخت کرے گا۔ جب ایک انکوائری میں پتہ چلا کہ تقریباً اوور انوائس سونل کی درآمدات کے ذریعے شستر سر ارب روپے کی لانڈرنگ کے ذریعے ایک سرکاری نوٹیفیکیشن کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف نے بینا اسکیم کا پتہ لگانے اور روکنے میں ناکامی کے الزام میں افسران کے خلاف تادیبی کارروائی کی نگرانی کے لیے ایک نگران کمیٹی قائم کر دی ہے۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ نے پاکستان سے کہا ہے کہ وہ ریل اسٹیٹ سیکٹر میں اینٹی منی لانڈرنگ کنٹرول کو مضبوط کرے، فائدہ مند ملکیت کے انکشافات کو بہتر بنائے اور ملک اصلاحاتی پروگرام کے اپنے تازہ ترین جائزے کے حصے کے طور پر تجارت پر مبنی منی لانڈرنگ کا پتہ لگانے کے لیے کوششیں تیز کرے۔ یہ دھکا اس وقت آیا جب IMF نے توسیع فنڈ سہولت کے تحت پاکستان کے لیے $1 بلین کی اگلی قسط جاری کرنے کی منظوری دی۔ کوئٹہ بلوچستان اسمبلی نے پیر کے روز خواتین کی حفظان صحت اور سینیٹری مصنوعات پر ٹیکس کم کرنے اور صوبائی اور مقامی سطح پر اقلیتوں کی نمائندگی کو مستحکم کرنے سے متعلق 2 قراردادیں منظور کی۔ یہ قرارداد جو IF کی خواتین اراکین محترمہ شاہدہ روف ام کلثوم نے مشترکہ طور پر پیش کی۔ رحمان بلوچ اور خیر بلوچ نے وفاقی حکومت سے مطالبہ کیا کہ خواتین کی صحت اور حفظان صحت سے متعلق مصنوعات پر ٹیکس کم کیا جائے جو کہ مہنگے داموں دستیاب ہیں۔ محل کھنٹا وائرس پھیلنے سے متاثرہ کروز جہاز سے مسافروں اور عملے کو لے جانے والے آخری 2 انخلا والے طیارے نیدرلینڈز میں اترے ہیں، کیونکہ وطن واپس آنے والے امریکی مسافر میں سانس کے انفیکشن کا مثبت تجربہ کیا گیا تھا۔ ہالینڈ کی وزارت خارجہ نے پیر کے روز بتایا کہ دونوں طیاروں نے MV ہونڈیس سے 28 انخلا کو لے کر گئے تھے، جنہیں کینری جزائر میں بند کر دیا گیا تھا، جن میں 6 مسافر اور عملے کے 19 افراد شامل تھے۔ ڈونلڈ ٹرمپ بنجمن نیتن یہاں سے زرداری کی سیاست میں کچھ خاص طور پر عام ہیں، بہت سے کے آسس فطری طور پر اہلش، لیکن یہ چھوٹا سا نمونہ اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ جمہوریت کس طرح عوام کی قیمت پر سیاسی رہنماؤں کے درمیان صفر رقم کے کھیل میں بدل گئی ہے۔ دوسرے لفظوں میں اوپر درج تمام نامور شخصیات یا تو طاقت کے شے عبرتناک نتائج کا سامنا کرنا کرنے شیر پر سوار ہیں۔ زیرو سم گیم تھیوری میں ایک مسابقتی صورتحال ہے جہاں ایک شریک کا فائدہ دوسرے کے نقصان سے بالکل متوازن ہوتا ہے، یعنی کل فائد اور نقصانات کا مجموعہ صفر ہوتا ہے۔ وسائل کی کل رقم مقرر ہے، لہٰذا ایک کھلاڑی صرف دوسرے کی قیمت پر جیت سکتا ہے، عوام صرف کفر کی طرف دیکھ سکتے ہیں۔ ابراہم لنکن اور امینوئل کانٹ جمہوریت کو کھوکھلا کر کے خود کو ایک فوسل میں تبدیل کر جا کے خوف زدہ ہو جائیں گے۔ مندرجہ بالا تمام رہنما ممکنہ طور پر جیل میں ہوں گے اگر وہ شیر کی پیٹ سے وہاں نہیں ہیں یا جلاوطنی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ جوابی کارروائی کا خوف ٹرمپ اور نیتن یاہو کو سب سے زیادہ سختی سے گرفت میں لے رہا ہے۔ وہ آج کے سب سے طاقتور آدمی ہو سکتے ہیں اور آرماجیڈن کو دھمکیاں دیتے ہیں۔ ٹرمپ نے کو اس وقت مواخذے کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس وقت وہ عہدہ چھوڑتے ہیں، جس نے حلم میں اپنے قیام کے دوران اپنے دشمنوں کے خوف اور غم میں مبتلا ہو گئے تھے۔ اگر وسط متی انتخابات میں ڈیموکریٹس کو دونوں ایوانوں میں اکثریت مل ہو جاتی ہے تو بدلہ اس سے پہلے نومبر میں آ سکتا ہے۔ ادلہ اس سے الیجا او چینے اتے چینے او چو چینے اس آم نو چو چام چو شو تو چور او۔ اسلام آباد مشرق وسطیٰ میں تنازعات کا کوئی خاتمہ نظر نہیں آتا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پیر کے روز ملک گیر کفایت شعاری مہم کو 13 جون تک بڑھانے کا حکم دیا، دریں اثنا 28ویں آئینی ترمیم کے ممکنہ گھماؤ کی افواہوں کے ساتھ۔
وزیر اعظم اور ان کی ٹیم نے پیر کو صدر آصف علی زرداری اور ان کے معاونین سے بھی ملاقات کی، یہاں تک کہ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کا اجلاس جاری تھا۔ اسلام آباد۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کی بہن ڈاکٹر عظمہ خان نے پیر کے روز سپریم کورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کیا ہے کہ انہیں شفا انٹرنیشنل اسپتال منتقل کرنے سے انکار، ان کے ذاتی معالجین، اہل خانہ اور وکیل تک رسائی کی اجازت دی جائے اور خاندان کو طبی تفصیلات فراہم کی جائیں۔ سینئر وکیل عزیر کرامت بھنڈاری کے توسط سے دائر کی گئی درخواست میں وضاحت کی گئی کہ درخواست گزار IHC کے سامنے ہونے والی کارروائی میں فریق نہیں تھا، لیکن وہ غیر قانونی فیصلے سے پریشان تھا۔ اس سلسلے میں اس نے HM میں سپریم کورٹ کے فیصلے کا حوالہ دیا۔ سایہ کا مقدمہ جس نے کسی حکم نامے یا حکم سے بری طرح متاثر ہونے والے شخص کو سپریم کورٹ کے سامنے چیلنج کرنے کی اجازت دی۔ برطانیہ کے ایک وزیر اعظم برطانوی عوام کو اپنی طرف لانے کے لیے سیاسی زندگی کی بنیاد کے طور پر یورپی یونین کے قریب ہونے کے خیال کو استعمال کر رہے ہیں۔ یہ یقینی طور پر ایسی چیز نہیں ہے جس کی ہم نے EU میں پیشین گوئی کی ہوگی، خاص طور پر جب آپ سوچتے ہیں یہ اگلے ماہ بریگزٹ ووٹ کی 10 سالہ سالگرہ ہے۔ یہ برسلز میں میرے یورپی یونین کے رابطے کا جواب تھا۔ اس نے آزادانہ طور پر بات کرنے کے قابل ہونے کے لیے گمنام رہنے کو کہا۔ ہم وزیر اعظم سر کیر اسٹارمر کی طرف سے دی گئی انتہائی وقت تقریر پر تبادلہ خیال کر رہے تھے۔ گزشتہ ہفتے بلدیاتی انتخابات میں ووٹروں کی طرف سے منہ پر زبردست تھپڑ کے بعد انہوں نے اپنی سیاسی زندگی بچانے کے لیے آج صبح ایک بولی شروع کی۔ بیجنگ کے تاریخی تیانان مین اسکوائر کے ارد گرد سیکورٹی کو کئی دنوں سے بڑھا دیا گیا ہے۔ سوشل میڈیا پر کسی خاص پریڈ یا کسی بڑے کوریوگرافی پروگرام کی افواہیں گردش کر رہی ہیں۔ اس بڑے ایونٹ کی تیاریاں سرگوشی کے ساتھ شروع ہو گئی ہیں، لیکن چین امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے شو پیش کرنے کے لیے تیار دکھائی دیتا ہے۔ اسٹاک مارکیٹ میں اپنا پہلا وینچر فنڈ درج کرنے کے صرف 2 ماہ بعد رابن ہڈ دوسرا لانچ کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ کمپنی نے RV کے لیے ایک خفیہ رجسٹریشن دائر کی ہے۔ یہ ایک معیاری ریگولیٹری قدم ہے جو اسے تفصیلات کو عام کرنے سے پہلے منظوری کے عمل کے ذریعے کام کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ آپ اپنے پہلے فنڈ کو پسند نہیں کرتے، جو فی الحال 10 لیٹ سٹیج کمپنیوں ایروالکس، بوم، ڈاٹا برکس، 11 میرکور، اورا، ریمپ، ریولوٹ اور اسٹرائپ میں حصص رکھتا ہے۔ RVI ایک وسیع نیٹ کاسٹ کرے گا، ترقی کے مرحلے اور ابتدائی مرحلے کے آغاز میں سرمایہ کاری کرے گا۔ یہ ایک معنی خیز امتیاز ہے، یہ دیکھتے ہوئے کہ ابتدائی مرحلے کے سٹارٹ اپ کم عمر ہوتے ہیں اور زیادہ خطرہ رکھتے ہیں، لیکن زیادہ منافع کے امکانات بھی پیش کرتے ہیں۔ برطانیہ کے وزیر اعظم کیئر سٹارمر گزشتہ ہفتے کے مقامی انتخابات میں تباہ کن نتائج کے بعد ریسٹ کی اپیل کے بعد اپنی ملازمت برقرار رکھنے کے لیے لڑ رہے ہیں۔ ان کی گورننگ لیبر پارٹی کے متقانون سازوں نے ان سے استعفیٰ دینے کا مطالبہ کیا۔ لندن میں لیبر کے وفاداروں سے خطاب میں سٹارمر نے کہا کہ اس نے انگلینڈ بھر کی کونسلوں اور ویلش اسکاٹس پارلیمنٹ کے انتخابات میں ہونے والے بھاری نقصان کی ذمہ داری قبول کی، لیکن انہوں نے اپنی ملازمت میں رہنے کا عزم ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ قیادت میں تبدیلی برطانیہ کو کنزرویٹو پارٹی کے تحت پروان چڑھنے والے افراد میں ڈوب جائے گی، جس نے سٹارمر کے عہدہ سنبھالنے سے پہلے 2 سالوں میں 2 رہنماؤں کو بے دخل کر دیا تھا۔ جنرل موٹرز نے اپنے IT ڈپارٹمنٹ کے 10 سے زیادہ یا تقریباً 600 تنخواہ دار ملازمین کو جان بوجھ کر مہارتوں کے تبادلے میں فارغ کر دیا ہے۔ ایسے کارکنوں کو نکالنا جن کی مہارت اب فٹ نہیں رہتی اور AI پر مرکوز پس منظر والے کچھ لوگوں کے لیے جگہ بناتی ہے۔ GM نے ٹیک کرنچ کو تصدیق کی کہ اس نے برطرفی کی ہے۔ ان کی اطلاع سب سے پہلے بلومبرگ نیوز نے دی تھی۔ جنوبی افریقہ کے صدر سیرل رامافوسا کا کہنا ہے کہ وہ قانونی طور پر اس رپورٹ کو چیلنج کریں گے جس نے پارلیمنٹ کے لیے ان کے نجی فارم سے بڑی رقم کی چوری پر ان کے خلاف مواخذے کی کارروائی پر غور کرنے کی راہ ہموار کی ہے۔ گزشتہ ہفتے ایک آئینی عدالت کے فیصلے میں پایا گیا کہ پارلیمنٹ نے غیر آئینی طور پر کام کیا جب اس نے رامافوسا کے خلاف 2022 میں پھلا رپورٹ کے حوالے سے مواخذے کی تحقیقات کے خلاف ووٹ دیا۔ اکتوبر 2023 کے حملے کے دوران جنگی جرائم کے ارتکاب کے الزام میں حماس کے سینکڑوں عسکریت پسندوں کو سزائے موت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ جب اسرائیل نے پیر کو دیر گئے ان کے مقدمات چلانے کے لیے خصوصی فوجی ٹریبونل کی تشکیل کی منظوری دی تھی، اس قانون سازی کی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو کے حکومتی اتحاد اور زیادہ تر اپوزیشن دونوں کی طرف سے وسیع حمایت حاصل ہوئی، جس کے حق میں 93 اور مخالفت میں 0 ووٹ پڑے۔
हैटी के दारुल हुकूमत में गैंग तशद्दुद की एक नई लहर ने सैकड़ों अफराद को बेघर कर दिया है और इसकी वजह से इमदादी ग्रुप मेडिसिन्स सांस फ्रंटियर्स एमएसएफ ने मुकामी हस्पतालों में काम मुअत्तल कर दिया है। इस ग्रुप ने, जिसे डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के नाम से भी जाना जाता है, पीर के रोज कहा कि तकरीबन 800 रिहायशियों ने ऑपरेशन मुअत्तल होने से पहले पोर्ट ओ प्रिंस के साइट सोलिल महल्ले में वाक़ इस अस्पताल के अंदर लड़ाई से पनाह मांगी थी। आखिरकार एंड्रॉयड और आईफोन सार्फिन एक दूसरे को एंड टू एंड इनक्रिप्टेड टेक्स्ट मैसेज भेज सकेंगे। पीर के रोज़ इंतहाई जदीद तरीन सॉफ्टवेयर चलाने वाले आईफोन और एंड्रॉयड सार्फिन के दरमियान बातचीत के लिए बेटा में एंड टू एंड इनक्रिप्टेड मैसेजिंग शुरू हो रही है। एंड टू एंड इनक्रिप्टेड अदवे पैगाम रसानी एक अहम राजदारी की खसूसियत है जो सार्फिन को हैकर्स, हुकूमतों या उन मवासिलाती प्लेटफार्मर्स बनाने वाली कंपनियों की निगरानी के लिए बहुत कम हसास बनाती है। जब ये पैगामात आलात के दरमियान भेजे जाते हैं तो वो ट्रांजिट के दौरान इनक्रिप्ट हो जाते हैं, जिससे किसी और के लिए पैगाम को रोकना और पढ़ना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। लेकिन अब तक आईफोन और एंड्रॉयड डिवाइसेस के दरमियान भेजे गए पैगामात को एंड टू एंड इनक्रिप्टेड अदवे नहीं किया जा सकता था। हालांकि iMessage को 2011 में लॉन्च करने के बाद इनक्रिप्ट किया गया है और एंड्रॉयड सार्फिन 2021 से अदवे के ज़रिए आपस में बातचीत करने के काबिल हैं। हस्पानवी नॉमर सुपरस्टार लामीन याल ने ला लीगा टाइटल जीतने की बार्सिलोना की तकरीबात के दौरान फ़लस्तीन के साथ इजहार यकजहती करने पर फुटबॉल शायकीन की तारीफ़ हासिल की है। पीर को ऑनलाइन वसी पैमाने पर शेयर किए गए मुतअद्दिद क्लिप्स में 18 साला नौजवान को एक खुली बस के अंदर से फ़लस्तीनी झंडा लहराते हुए देखा जा सकता है ताकि परजोश हजूम से खुशी का इजहार किया जा सके। यूरोपीय यूनियन और बरतानिया ने रूसी इदारों और अहलकारों पर पाबंदियां आयद की हैं जिन पर यूक्राइनी बच्चों को मुनज़्ज़म तरीके से मुल्क बदर करने और उनकी तरबियत करने का इल्ज़ाम है। यूरोपीय यूनियन ने पीर को 23 रियासती इदारों और अफराद के खिलाफ इक़दामात का ऐलान किया। बरतानिया ने बैग के वक्त 85 अफराद और इदारों को निशाना बनाते हुए एक वसी तहाई कुशाई की है, उनमें से पैकेज की नकाबशाही की, जिसे रूस की यूक्राइनी बच्चों को ज़बरदस्ती मुल्क बदर करने और अस्करियत पसंद बनाने की मुहिम के तौर पर बयान किया गया है।